بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں متع یعنی کانٹریکٹ میرج بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ میرج کی جرنلی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے متع یعنی ٹیمپریری اور دوسری ہے پرماننٹ، جس طرح سے یہ ہم سنیوں میں ہے کہ وہ ایک پرماننٹ اس سینس میں ہم نہیں اس کو کہیں گے کہ جی طلاق ہی نہیں ہوتی، نہیں، جب حالات ایسے ہوں تو وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پرماننٹ کیونکہ یہاں پر جو ٹائم ہے فکس نہیں ہوتا متع کی طرح۔ تو آگے متع کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جرنلی میرج میں ہے آفر، ایکسیپٹنس، حق مہر اور گواہان کی موجودگی۔ متع میں بھی آفر بھی ہے، ایکسیپٹنس بھی ہے اور حق مہر بھی ہے۔ یہاں پر ڈفرینس کس چیز کا آ رہا ہے، وہ ہے ٹائم لمٹ کا اور حق مہر کا۔ حق مہر یہاں پر ایک اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ٹائم لمٹ ہے کہ 1 سال کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، 3 دن کے لیے ہے یا 3 مہینوں کے لیے ہے، ٹائم لمٹ اس میرج کی ڈیفائن کر دی جاتی ہے اس کے سٹارٹ میں ہی کہ یہ اتنے دنوں کے لیے یہ ہم متع یعنی کانٹریکٹ میرج کر رہے ہیں۔ جبکہ سنیوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس میں ٹائم لمٹ ہم پہلے ہی اسپیسیفائی کر دیں، وہ اس کو اسی لیے ہم پرماننٹ کنسیڈر کریں گے۔ اب یہاں پر دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس میں ٹائم لمٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو گیا اور حق مہر بھی اسپیسیفائی ہو گیا ہے۔ جو روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حق مہر کی ٹائپس 3 آ جاتی ہیں، ایک آ جاتی ہے حق مہر معجل، غیر معجل اور عند الطلب، لیکن یہاں پر جو بھی حق مہر ہوگا وہ اسپیسیفائی ہو جائے گا اور وہ اس نے اس کو پے کرنا ہے۔ سیکنڈلی دوسری جو بات آ جاتی ہے انہیریٹنس کی، یہاں پر جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کی وراثت سے کلیم نہیں کریں گی، لیکن جو ان کے بچے ہوں گے وہ ان دونوں سے کلیم کر سکتے ہیں انہیریٹنس میں۔ تو دوسری بات ہے اس میں کہ بچے اس میں جائز تصور ہوں گے یا غیر شرعی، تو اس میں جو بچوں کا سٹیٹس ہوگا ڈیفینیٹلی وہ جائز شرعی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک اس کو اہل تشیع بھی اور کچھ علماء بھی اس کو ویلڈ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ نساء سے ریلیٹ کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت سے، کہ یہ پہلے بھی جو صحابہ کرام ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ٹائم پہ اس کو ویلڈ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس آیت کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، تو ہم اس چکر میں ہی نہیں پڑتے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں اگر اسپیسیفائی کر دیا گیا تھا کہ یہ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ میرج ہے، اور جب ٹائم ایکسپائر ہو گیا ہے دونوں پارٹیز نے دوبارہ سے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو رینیو کیا جائے گا دوسرے کانٹریکٹس کی طرح، اس میں اگر جو کنٹینیو رہتی ہے میرج تو انفرنس یہ ڈرا کر لیا جاتا ہے، اگر اس میرج میں بچے بھی ہو جاتے ہیں بعد میں، انفرنس یہی ڈرا ہوگا کہ یہ لیجیٹیمیٹ بچے ہیں، شرعی بچے ہیں۔ اور ہسبینڈ یہاں پر ڈائیورس دے سکتا ہے اینی ٹائم، ضروری نہیں ہے کہ وہ سال پورے کا ویٹ کرے گا یا 4 دن کا ویٹ کرے گا، وہ حبہ مدت پے کر کے اس کو جو اس نے حق مہر ڈیسائیڈ کیا تھا وہ اس کو کر کے تو وہ اس کو ڈائیورس دے سکتا ہے۔ اور اس میں دوسری بات ہے کہ اگر وائف اس کو پہلے سے چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو اگر ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے حق مہر میں سے ڈیڈکشن کرے گا، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے، محمدن لاء میں سیکشن 269، سیکشن بھی اور پیرا بھی ہم اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ روٹین میں تو پیرا ہی اس کو بولا جاتا ہے، تو اس میں ہے کہ 269 میں جو ہسبینڈ اگر وائف چلی جاتی ہے تو وہ اس کی ڈیڈکشن کرے گا اس کے حق مہر میں۔ اس میں وائف مینٹیننس کے لیے انٹائٹل نہیں ہوتی، میرج کے ختم ہونے کی بات کر رہی ہوں، ڈیورنگ میرج وہ کلیم کر سکتی ہے، لیکن وہ بچوں کے نان و نفقے کے لیے کلیم کر سکتی ہے۔ یہ تو ابھی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے ریسنٹلی، اس میں بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ تو پھر اس میں متع میں تو پھر جائز بچہ ہے نا، اس کو ہم شرعی کہہ رہے ہیں، تو ایلیجیٹیمیٹ جو بچہ ہوگا وہ بھی اپنے بایولوجیکل فادر سے مینٹیننس لینے کا حقدار ہوگا، اس میں کلیئر ہے۔ اس میں آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں۔ پاکستان میں جو نکاح کی رجسٹریشن سے ریلیٹڈ لاز ہیں وہ تو 60s میں آئے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی تو نکاح کو رجسٹر ہونا چاہیے۔ تو نکاح کو جب ہم رجسٹر کرواتے ہیں نا، اس کی ہم اس کے بعد میں نا قانونی اور شرعی پیچیدگیوں سے بچ جاتے ہیں، ہم اس کا شکار نہیں ہوتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی، شادی نہیں تھی ہوئی، حق مہر کتنا تھا اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے پائی تھی، اور ساتھ میں وراثت میں بھی حقدار ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔